اس سیشن میں ہم باقاعدہ طور پہ آپ کے کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہم جو اس کورس کی جو باقاعدہ پروسیڈنگ ہے، ای لرننگ ہے اور دیگر جتنے بھی کنٹینٹس ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اب شروع ہو رہے ہیں۔ جو سب سے پہلا جو اس میں ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از ای لرننگ۔ انٹروڈکشن ٹو کیا ہے؟ سمپلی سی بات ہے، لرننگ تھرو الیکٹرانک مینس۔ انٹرنیٹ بیسڈ لرننگ، کمپیوٹر بیسڈ لرننگ، ویب بیسڈ لرننگ، ای ٹیچنگ، ای کلاس روم، یہ تمام ای لرننگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ بالکل سمپل سا پروسیس ہے۔ پہلے سٹیپ میں آپ نے ایک آن لائن کورس جو ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے جو ہے وہ کورسز کی تمام کنٹینٹس کو پریپیئر کرنا ہے، لیکچر ہیں یا جو بھی ہے، اس کے بعد کوئزز کی شکل میں اس کے ایویلویشن کا ایک پرفارما بنانا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو سیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے جو آپ کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں یا لرنرز ہیں ان کو اس کا جو ہے وہ ایکسیس دے دیتے ہیں لنکس پہ، اور وہ ایزیلی ان کو ایکسیس کر کے جو ہے وہ لرننگ کر سکتے ہیں۔ سمپل سی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ای لرننگ جسٹ الیکٹرانک لرننگ ہے۔ کوئی بھی الیکٹرانک مینس جب استعمال کرتے ہوئے ہم سیکھتے ہیں، چاہے وہ ریڈیو براڈ کاسٹ ہے یا وہ ٹیلی ویژن براڈ کاسٹ ہے، یہ تمام جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں، اور انٹرنیٹ اور جو جدید آن لائن سسٹم جب ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں تک جاتی ہیں، تو یہ تمام ذرائع ہمیں سیکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ای لرننگ کی کچھ یعنی کہ یہ ایک بہت انٹریکٹیو اپروچ ہے، ریئل ٹائم آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے بیس کے اکارڈنگ، اس کے اکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ہر لحاظ سے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے پاس اویلیبل ٹائم کے مطابق، اپنی جو اگر آپ کا کوئی ادارہ ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا پڑھتے ہیں اس کی جو ہے انسٹرکشنز کے مطابق آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور یہ رسک فری انوائرمنٹ میں آپ کو سیکھنے کا ایک بہت بڑا موقع فراہم کرتی ہے۔ کمپریہنسولی آپ کو تمام پروگرامز ملتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ ایک وقت میں اویلیبل نہیں ہے کسی آن لائن کورس میں، تو وہ آپ کو ریکارڈڈ فارم میں بھی مل جاتا ہے، بعد میں آپ اس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد رسپانس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کوئری ہے، کوئی کویسچن ہے، تو آپ کمنٹس میں یا جو آپ کو آپشنز آپ کا جو سرور ہے وہ دیتا ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کرنے کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، ان کو دیکھیں۔ بڑی ایک جدید اپروچ ہے۔ اس میں آپ کی ایفیشنسی امپروو ہوتی ہے، آپ کی موٹیویشن امپروو ہوتی ہے لرننگ کے لیے۔ آپ کے پاس 24 آورس اویلیبلٹی سے آپ جب چاہیں اپنے پی سی سے، اپنے اسمارٹ فون سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ آپ کی سوشلائزیشن سکلز اس سے بہتر ہوتی ہیں، آپ کا انٹریکشن بڑھتا ہے لوگوں سے، کیونکہ آپ جب ویبینارز اور اس طرح کے جو کانفرنسز کو اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کا ایک سرکل بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی اگر دیکھا جائے تو اس پہ لرنر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ٹریڈیشنل کلاس ہو سکتا، جو چیز آپ لائیو اپنے استاد کی موجودگی میں سیکھ سکتے ہیں، وہ ای لرننگ یا کسی بھی دوسرے جو نان ہیومن سورس ہے اس سے نہیں سیکھ سکتے۔ تو اس کی الٹرنیٹ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے۔ پھر بھی اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتے ہیں، آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے مجھے بتائیں گے۔ اس کی فارم سنکرنس ای لرننگ ہے۔ اس میں جو انسٹرکٹر ہے اور جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں بیک وقت جو ہے وہ آن لائن ہوتے ہیں، ویبینار کہہ سکتے ہیں اس کو، اگر کوئی لائیو براڈ کاسٹ ہے ٹی وی یا ریڈیو کی، تو یہ تمام اس کی لائیو جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے، کوئی آپ کو کوئری ہے، تو آپ اس کو اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کل یہاں پہ ہمارے سسٹم میں بھی یہ چیز آ چکی ہے، زوم پہ اور جو ویبینار جو ہے جس طرح سے ای اسپرنگ ہے، اس کے اوپر آن لائن جو ہے وہ یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ای لرننگ کا۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ استاد اور اسٹوڈنٹس بیک وقت آن لائن ہوتے ہیں۔ اس کا حل دوسرا، اگر فار ایگزامپل کوئی اٹینڈ نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے، وہ اس کو چھوڑ رہا ہے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے، تو یہ بعد میں آپ کو ریکارڈڈ فارمیٹ میں بھی اویلیبل ہوتا ہے، آپ اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ ایڈوانٹیج یہ ہے
کہ آپ ایک تو آپ کو آن لائن کلاس اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر آپ کی کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے آپ اس کو جا کے ریکارڈڈ ورژن کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو فارم ہے اس کی لرننگ، اس میں جو انسٹرکٹر ہیں اور لرنرز ہیں وہ بیک وقت ریئل ٹائم جو ہے وہ ایک آن لائن نہیں ہوتے، بلکہ جو انسٹرکٹر ہے وہ پورا کورس جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے اور آپ کو آپ کے ایکسیسیبل فارمیٹ میں جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے۔ آپ جب بھی چاہیں اپنی ٹائم کی کنوینئنس کے لحاظ سے اس کو لاگ ان ہوتے ہیں اور اپنا مٹیریل جو ہے وہ اس کو ایکسیس کرتے ہیں اور اپنی جو روٹین کے مطابق اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے اب آپ کا یہ جو پورا کورس جو ہے وہ ڈیزائن کر کے آپ کو دے دیا گیا ہے، اور آپ اس کو اپنی اویلیبلٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اگر آپ کو اس پہ کوئی کمنٹ کرنا ہو تو پھر آپ کو یہ اس کی آپشن دی گئی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ میرے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کو اگر دونوں سنکرنس اور اسنکرنس کو اکٹھا کر دیں تو یہ ایک بلینڈڈ لرننگ فارم بن جاتی ہے، جس میں آپ لرنر کے پاس دونوں آپشنز ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو اس کو تمام مٹیریل جو ہے وہ آن لائن اکٹھا مل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آن لائن سیشنز بھی ملتے ہیں جس میں وہ اپنی کویسچنز جو ہیں، اپنی کوئریز جو ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکتا ہے۔ تو جو اب ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ وہ بلینڈڈ لرننگ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے مائکرو لرننگ۔ اس میں چھوٹے چھوٹے کلپس کی شکل میں اس کو انسٹرکشن مٹیریل کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے، اور لرنرز کی ایز کے مطابق ان کو دے دیا جاتا ہے، اور لرنرز ان سے جو ہے وہ 5 منٹس 10 منٹس کے کلپس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اپنا لرننگ ایکسپیرینس جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ جہاں تک لرننگ پروسیس کو کس طرح سے امپیکٹ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس سے اسٹوڈنٹس کا اس کو بہت زیادہ ایکسیس ہو گیا ریچ مٹیریل تک۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے اپنے انسٹرکٹر کو ایکسیس کر سکتا ہے اور جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس روم کے اندر 40 اسٹوڈنٹس ہیں اور اس میں سے 30 اسٹوڈنٹس کسی کانسیپٹ کو سمجھ پاتے ہیں اور 10 اسٹوڈنٹس اس کو نہیں سمجھ پاتے، تو وہ ایک لائیو جو کلاس روم جیسے وہ ایک کسی کالج کا یا یونیورسٹی کا کلاس روم ہے، وہ دوبارہ سے تو وہ اس طرح سے کنڈکٹ نہیں ہو پائے گا۔ بٹ ای لرننگ میں یہ ہے کہ اگر وہ جو 10 لوگ مس ہوئے تھے جو اس کو اٹینڈ نہیں کر پائے ٹھیک طرح سے، ان کے پاس اس کا ریکارڈڈ ورژن اویلیبل ہوگا، اور وہ جب چاہیں گے دوبارہ سے اس کو دیکھ کے اپنی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ پوری کر سکیں گے۔ یہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور اس سے ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ایج تک آ گیا ہے، اور اسٹوڈنٹ اپنی مرضی کے مطابق اس کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے اور اپنی لرننگ کو انہینس کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنی وہ سیلف پیس، سیلف ریگولیشن، سیلف موٹیویشن، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ اپنے اندر یہ تمام چیزیں نہیں رکھتا تو وہ اس پروسیس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اپنے اسکیجول کو اس طرح سے ڈیزائن نہیں کرتا کہ وہ اس ای لرننگ پروگرام سے فائدہ اٹھائے، یعنی کہ اگر وہ بہت دیر سے اٹھتا ہے اور اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا سارا دن، وہ آج کا کام کل پہ چھوڑتا، تو پھر وہ اس پروسیس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو سیلف ریگولیشن اور سیلف موٹیویشن یہ اس کی ریکوائرمنٹس میں شامل ہے۔ ای لرننگ ڈیولپ ہو سکتا ہے، اس میں لرنر کے بہاف پہ، جو انسٹرکٹر ہے یا ٹیچر ہے اس کے بہاف پہ، اور ایڈمنسٹریٹر کے بہاف سے، تینوں کا رول ہے۔ لرنر نے اپنے آپ کو اس موڈ کی طرف اڈیپٹ کرنا ہے، ٹیچرز کو اس حوالے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے لرننگ ایکسپیرینس کو چینج کریں گے اپنے اس ای لرننگ کے فارمیٹ میں، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس تک اس ایکسپیرینس کو پہنچائیں گے۔ اور ایڈمنسٹریٹو کے بہاف پہ اگر دیکھیں ایڈمنسٹریٹرز کے، تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن نے اس کا کلچر کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اس کو انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، اور جو دیگر اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے تاکہ یہ جو کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکے۔ اور آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت کیونکہ بڑھ رہی ہے، تو تینوں کے بہاف پہ جو ہے وہ ایک کلچر کو ڈیولپ کرنا ضروری ہے۔ جو اگر اس کے لحاظ سے دیکھیں تو ای لرننگ ایک بہت بڑا ہمیں حل نظر آتا ہے، لیکن یہ کسی صورت میں بھی آنے والے دنوں میں ہمارے جو کنونشنل یا ٹریڈیشنل کلاس رومز ہیں ان کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ ان کی اہمیت بارہا رہے گی، ہے اور رہے گی، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو لرننگ کا جو ہے پروسیس ہے اس کو
اس طرح سے آگمنٹڈ کیا جائے کہ تمام لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ اس وقت دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور ان کی تعلیم و تربیت میں ای لرننگ کا بڑا کردار ہے، اور انہوں نے بہت کچھ جو سیکھا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے سیکھا ہے، اور وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بہتر کرنے میں جو ہے وہ اس کا بڑا استعمال ہے۔ لہٰذا ای لرننگ ایک بہت اچھا ٹول ہے، اور موجودہ پینڈیمک سچویشن میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ آیا ای لرننگ، اس ایکٹیویٹی کو آپ دیکھیں اور آپ بتائیں، کمنٹ کریں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تھینک یو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل ڈائیورس لرننگ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔